بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل الصلاۃ والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل الحمد للہ رب المشرقین ورب المغربین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وخاتم المعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم صدق اللہ العظیم ببرکتہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم وہ آج بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسن فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار جہاں قائد المرسلین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل و احسان سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر عنایت سے پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام ماہانہ درس قرآن کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم اور اس کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری بزم کی زینت بنے ہیں استاد العلامہ علامہ والحفاظ حضرت العلامہ مولانا قاری محمد ریاض الرحمن صدیقی صاحب اور دیگر جتنے بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام یہاں حاضر ہیں، خالق کائنات سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید کے جو آیت مقدسہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور اے محبوب یاد کیجئے جب کہا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے قوم سے، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یاد کرو اے محبوب جب ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کتاب، والفرقان، اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، باتخاذکم العجل،
بچھڑے کو معبود بنا کر فتوبوا الی بارئکم، پس تم توبہ کرو اپنے رب کی طرف، فاقتلوا انفسکم، اور ایک دوسرے کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے رب کے ہاں، فتاب علیکم، پس اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کے مقدسہ کا ماقبل سے جب تک ہم ربط و تعلق نہیں سمجھیں گے تو بری بات ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ماقبل سے اس آیت مقدسہ کا ربط اور تعلق یہ ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم بنی اسرائیل فرعون کے قبضے میں تھے، اور فرعون طرح طرح کے ان پر مظالم کیا کرتا تھا، مردوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، اور عورتوں نے بنی اسرائیل کو عورتوں کو اپنے لیے لونڈیاں بنا رکھی تھی۔ اس وقت بنی اسرائیل نے ایک نظر مانی تھی، اور انہوں نے نظر مان کے یہ کہا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی فرعونیوں سے ہمیں نجات عطا کرے تو ہم یہ نظر مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر ہم عمل کریں گے اور اسے بجا لائیں گے۔ تو جب ماقبل میں پوری اس کی تفصیل گزر گئی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں سے بنی اسرائیل کو نجات دی، انہیں غرق کیا اور انہیں نجات دی، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ان کی نظر یاد دلائی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے نظر مانی تھی، ہم مانتے ہیں، لیکن احکام کے لیے ہمارے پاس کوئی کتاب ہونی چاہیے، ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہونے چاہیے جس پر ہم عمل کریں۔ تو اس وجہ سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ آپ 40 دن کے لیے کوہ طور پر تشریف لائیں، 40 دن کا وہاں اعتکاف کریں، اور 40 دن اعتکاف کرنے کے بعد پھر آپ کو کتابی شکل میں احکامات دیے جائیں گے جن پر بنی اسرائیل عمل کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، تو بنی اسرائیل میں سے ایک بندہ تھا جس کو سامری جادوگر کہا جاتا ہے، اس نے اپنی جادو کے ذریعے سونا پگھلا کر ایک بچھڑا تیار کیا تھا، اور اس بچھڑے میں جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑی کے قدم سے مٹی اس نے اٹھائی تھی، اور وہ اس بچھڑے کی منہ میں اس نے رکھی تھی۔ وہ بچڑا آواز نکالنے لگا، جس طرح بیل کی آواز ہوتا ہے اس طرح کی آواز وہ بچڑا نکالنے لگا، تو بنی اسرائیل اس کی پوجا کرنا شروع ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکامات لے کر، تورات لے کر واپس تشریف لائے اور بنی اسرائیل کی یہ حالت دیکھی، تو آپ علیہ السلام ان پر غضبناک ہوئے، یہاں تک کہ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام جو اپنا نائب انہوں نے بنا کر تشریف لے گئے تھے، ان پر بھی آپ غصے ہوئے، اور قرآن کہتا ہے آپ نے ان کی داڑھی مبارک پکڑی اور پکڑ کر کھینچی، اتنے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پر غضبناک ہوئے، اور پھر آپ نے اس بچھڑے کو جلایا، اور جلا کر اس کی راکھ آپ نے سمندر میں ڈالی، اور کچھ لوگ بنی اسرائیل میں جن کے دلوں میں اس بچھڑے کی اتنی محبت رس بس چکی تھی کہ انہوں نے اس سمندر کا پانی شروع کر دیا تھا۔ تو اس طرح پھر ان کے توبہ کا یہ مزید تفصیل کے ساتھ واقعہ اگلی آیات میں موجود ہے۔ اس واقعہ سے چند چیزیں قابل توجہ ہے، ہمارے لیے قابل غور ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دنوں کا حکم دیا گیا کہ 40 دن آپ کوہ طور پر اعتکاف کریں، آپ چلہ کاٹیں، اور 40 دن کے بعد پھر آپ کو تورات عطا کی جائے گی۔ تو 40 کا عدد یہ وہ عظیم عدد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو مقدر فرمایا ہے، معین فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر یہ بھی 40 دن کے اندر بنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تورات 40 دن میں عطا کی گئی، اور بچہ بھی مادر شکم میں
40 दिन तक नुत्फ़ा की सूरत में रहता है, और फिर मज़ीद जब 40 दिन उस पर गुज़रते हैं तो वो जमा हुआ खून की शक्ल इख्तियार कर जाता है, और फिर जब मज़ीद उस पर 40 दिन गुज़रते हैं तो फिर गोश्त का टुकड़ा बन जाता है, और फिर बच्चे की पैदाइश के बाद 40 दिन उसकी माँ के निफास की मुद्दत होती है। और इसी तरह फ़ुक़हा मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अक्सर अंबिया इकराम अलैहिमुर रिदवान को नबूवत 40 साल के बाद दी जाती है। अब ये मसला काबिल गौर है कि उन्हें नबूवत 40 साल के बाद जो दी जाती है तो इससे मुराद बिलफ़ेल नबूवत है, बिलक़ुव्वा नबी होना मुराद नहीं है। यानी नबी तो उस वक़्त भी नबी होता है, अगरचे वो अपनी माँ की पेट में हो तब भी नबी होता है, लेकिन 40 साल के बाद नबी, और हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया है। वैसे तो माँ की पेट में भी नबी होता है, और इसकी मिसाल कुरान मजीद में मौजूद है। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि हाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बग़ैर बाप की हुई, लोग हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ताना देने लगे और कहने लगे या मरियमु अन्ना लकी हाज़ा, ए मरियम ये बाप के बग़ैर बेटा कहाँ से लेकर आई हो। तो कहने लगी, उस वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अभी बचपन में थे और उनकी तरफ उनकी माँ ने इशारा किया, तो वो लोग कहने लगे ये कैसे हमसे कलाम कर सकता है, ये तो अभी बचपन में पंघोड़े के अंदर है। उस वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताबा वजअलनी नबिया, फरमाया मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह ने मुझे नबी बनाया और मुझे किताब अता फरमाई है। तो इससे पता चलता है कि बाज़ लोगों की ये जो सोच है कि नबी को नबूवत 40 साल के बाद मिलती है और माज़अल्लाह 40 साल तक उसे मालूम नहीं होता कि मैं नबी हूँ या नहीं हूँ, ये बात उनकी गलत है। यही तफसीर और यही वजाहत शेखुल हदीस अल्लामा अशरफ सियालवी साहब ने फरमाई है अरफ़ा दरजात में कि नबी को बिलफ़ेल 40 साल के बाद नबूवत मिलती है, यानी 40 साल के बाद वो ऐलान नबूवत फरमाता है। और वैसे तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई व तीन, मैं उस वक़्त भी नबी था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। तो 40 का अदद ये अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ महबूब अदद है। इसी तरह जो बंदा हदीस पाक में आता है 40 दिन सिद्क़ नीयत के साथ इबादत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल पर और उसके ज़ुबान पर नूर के चश्मे जारी फरमा देता है। उलमा फरमाते हैं जो बंदा 40 दिन बाकायदगी के साथ नमाज अदा करता है तो फिर कभी भी अपनी ज़िंदगी में बेनमाजी नहीं होगा, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे बेनमाजी नहीं बनाएगा। और जब 40 का अदद अल्लाह तबारक व तआला को इतना महबूब है तो सुन्नी आज इसलिए 40वें का भी एहतमाम फरमाता है। तो ये एक 40 दिनों का ज़िक्र है। और दूसरी बात जो इस वाक़या से हमें मालूम होती है वो ये है कि तबर्रुक आसार सालिहीन से ये इसका नज़रिया हमें रखना चाहिए कि जो अल्लाह तबारक व तआला के नेक लोग हैं उनके जो तबर्रुकात हैं वो फ़ायदा देती हैं। अब कैसे फ़ायदे देती हैं, वो बछड़े के अंदर जो रूह और वो जो बोलने लगा था बछड़ा, अब सामरी जादूगर ने बज़ाहिर सोने को पिघला कर उसको बनाया था, लेकिन कौम ने उसकी पूजा इसलिए की कि वो हर जो है वो आवाज़ें निकालने लगा था। अब वो आवाज़ें क्यों निकालने लगा था, वो सामरी जादूगर ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस बुराक पर सवार थे और उस बुराक के पाँव के साथ जो मिट्टी लगी थी वो मिट्टी उसने उठाकर जब उसके मुंह में डाली तो बोलने लगा। इससे पता ये चला कि जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खादिम हैं, खुलिक़ जिब्रील लिखिदमतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको पैदा ही हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत के लिए किया गया। तो जब उनकी ये शान है और उनकी ये अज़मत है कि उनके जिस्म के साथ जो सवारी लग जाए और उस सवारी के पाँव के साथ जो मिट्टी मस हो जाए, जब उस मिट्टी में इतनी क़ुव्वत है तो फिर मदीना शरीफ की मिट्टी के अंदर कितनी क़ुव्वत होगी। तो हमें यहाँ से एक बात तो ये पता चलती है कि सल्फ़ सालिहीन के जो आसार हैं
ان سے تبرک لینا چاہیے اور ان سے تبرک حاصل کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات ہمیں اس واقعہ سے یہ ملتی ہے کہ ہر بندے سے دین نہیں لینا چاہیے۔ آج کل ہم اپنے کپڑے جب سلاتے ہیں تو ہر درزی کے پاس نہیں جاتے، ہم جب اپنی جوتے لیتے ہیں تو ہر دکاندار کے پاس نہیں جاتے۔ ہم نے اپنے معاملات کے لیے اپنے اپنے لوگ رکھے ہیں، لیکن ہمیں دین کی جب بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں دین ہی تو ہے، نماز ہی تو پڑھنی ہے جہاں پڑھ لیں، اپنے بچوں کو تو پڑھوانا ہے جہاں سے پڑھوا لیں۔ تو اس واقعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر بندے سے دین نہیں لینا چاہیے، کیونکہ سامری جادوگر سے جب بنی اسرائیل نے اس کے قول پر عمل کیا اور اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی تو وہ گمراہ ہو گئے۔ تو یہ ہے کہ ہر بندے سے دین حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ جس سے دین حاصل کیا جا رہا ہے پہلے ہمیں اس کی عقیدہ کے بھی علم ہو کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ اور اسی طرح تیسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم اور ادب کا بھی اس واقعہ سے ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ اشارہ کیسے ملتا ہے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو پھر جن لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا اور عذر پیش کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ بھی قبول کر دی، لیکن سامری جادوگر جو اکڑ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس نے ادب نہیں کیا تو وہ ازلی بدبخت بن گیا، اور پھر خالق کائنات نے اس کو توبہ کی توفیق عطا نہیں فرمائی۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر اس واقعہ سے ہمیں یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ جو بندہ خلاف شرع کام کر رہا ہو، شریعت کے خلاف کوئی کام کر رہا ہو، اور دوسرا بندہ یہ کہہ کر خاموش ہو جائے کہ میں نہیں کر رہا، یہ کر رہا ہے، اسے اپنے زبان سے منع نہ کرے، اپنے ہاتھ سے اسے منع نہ کرے، تو یہ بھی قیامت کے دن جس گناہ کی پاداش میں وہ گناہگار جہنم کے جس گڑھے میں جائے گا، یہ چپ تماشائی بھی اسی گڑھے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈالے گا۔ اب اس کا پتہ کیسے چلا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے اور سامری جادوگر نے جب اس بچڑے کو بطور معبود ان کے سامنے پیش کیا تو 3 دھڑے بن گئے تھے۔ ایک دھڑا وہ تھا جو سامری جادوگر کی بنائی ہوئی بچڑے کی پوجا کرنا شروع ہو گیا، دوسرا دھڑا وہ تھا جو منع کرتا رہا کہ ایسا نہ کرو، اور تیسرا دھڑا وہ تھا جو خاموش رہا، نہ جنہوں نے منع کیا اور نہ جنہوں نے حکم دیا اور نہ خود پوجا کی۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو پھر عذاب کے اندر 2 قسم کے گروہ گرفتار ہوئے، یعنی وہ گروہ جنہوں نے منع کیا وہ عذاب کے اندر گرفتار نہیں ہوا، اور وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ 70,000 کی تعداد ان کی ہے، انہیں عذاب نہیں دیا گیا۔ لیکن 2 گروہ جو سامری جادوگر کی بنائی ہوئی بچڑے کی پوجا میں لگ گئے تھے، اور دوسرا وہ گروہ جو خاموش تماشائی بن گیا تھا، ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے اندر گرفتار کیا گیا۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا جو لوگ خلاف شرع کام کرتے ہیں اور دوسرے لوگ انہیں منع نہیں کرتے، ایک مثال ہمارے آقا علیہ السلام نے دی ہے۔ فرمایا مثال اس کی یہ ہے کہ یہ سمجھو کہ ایک سمندر ہے جس میں ایک کشتی چلتی ہے، اور کشتی ایسی کشتی ہے جس کے اندر 2 منزل ہے، 2 منزلہ کشتی ہے، اور وہ پانی کے اندر چل رہی ہے، اور دونوں منزلوں میں مسافر سوار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نیچے منزل والوں کو پانی کی حاجت پیش آتی ہے تو وہ ڈھول لا کر اوپر والی منزل میں کنارے سے ڈھول لٹکا کر پانی حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ کرتے رہے، ایک دن ان میں سے ایک بندے نے سوچا کہ ہم کیوں نہ اپنے ہی حصے میں سوراخ کر دیں کہ اب ہم پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں۔ یہ ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک مثال دی ہے کہ بعض لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر بعض لوگ جو تماشائی بن جاتے ہیں، روکتے نہیں ہیں، پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر سب پر آتا ہے، پھر جو تماشائی ہوتے ہیں ان پر بھی خالق کائنات کا عذاب آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں سے ایک بندے نے یہ کہا کہ میں اپنے ہی حصے میں سوراخ کر لیتا ہوں اس کشتی میں، یہاں سے بآسانی ہم پانی حاصل کر لیں گے۔ اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جس نے کلہاڑی اٹھائی اور نیچے والے حصے میں سوراخ کرنا شروع ہو گیا، اب اگر دوسرے لوگ اسے منع کریں گے کہ یہاں جب تو سوراخ کرے گا پانی اس کے اندر آ جائے گا اور یہ نچلا حصہ ڈوب جائے گا، اور پھر اوپر والے بھی نہیں بچیں گے، ساری کشتی ڈوب جائے گی۔ فرمایا اگر اس کا کوئی ہاتھ روکے گا تو سارے لوگ
غرق ہونے سے بچ جائیں گے، لیکن اگر سارے تماشائی بن کر بیٹھ جائیں گے کہ سوراخ ہم نہیں کر رہے ہیں، جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، ہم تو سوراخ نہیں کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کشتی میں پانی آئے گا تو پھر پانی اس کو نہیں ڈبائے گا جس نے سوراخ کیا تھا، پھر پانی اس کو نہیں دیکھے گا، بلکہ پھر جب پانی داخل ہوگا اس میں نچلے والے سارے ڈوب جائیں گے، اور مزید جب پانی بڑھے گا اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب معاشرے میں بے حیائی کے کام ہوتے ہوں، معاشرے میں جب لوگ گناہ کرتے ہوں اور دوسرے لوگ تماشائی بن کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے سب پر آتا ہے، تو ایک بھی اس سے نہیں بچ سکتا۔ اور تیسری بات جو اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے خالق کائنات نے اس امت کو بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، لیکن پیچھے انہوں نے شرک شروع کر دیا تھا، اب 40 دن تک بھی وہ صبر نہ کر سکے، لیکن آج ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہری وصال کے 14 صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی اگر اس مجمع میں بیٹھے کسی سادہ سے سادہ بابا جی کو بھی اگر کوئی یہ کہے کہ بابا جی آپ کو میں سونے کے ساتھ تولتا ہوں، ایک بار کسی بت کو سجدہ کرو، تو وہ بھی کہیں گے میں سونا تیری منہ پہ مارتا ہوں، اپنے خالق کے سوا کسی کو میں سجدہ نہیں کرتا۔ یہ اس امت کی شان ہے۔ دیگر امتیں تو اپنی نبی کی کتاب کو بھی محفوظ نہ کر سکی، اور اس امت کی یہ شان ہے کہ اس امت نے اپنے نبی کی ہر خطاب کو بھی محفوظ کر لیا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ جیسے محدث، امام اعظم ابو حنیفہ جیسے عظیم فقیہ، امام احمد رضا جیسے عظیم مجدد، امام اعظم امام بخاری علیہ الرحمہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو 3 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، 3 لاکھ حدیثیں آپ کو زبانی یاد تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے متعلق امام شافعی فرماتے ہیں کہ خالق کائنات نے امام اعظم ابو حنیفہ کو وہ علم عطا کیا ہے اور وہ دلائل آپ کو عطا کیے ہیں، اگر اپنے دلائل کے ذریعے آپ چاہیں تو آدھے ستون کو سونے کا اور آدھا چاندی کا ثابت کر سکتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا تذکرہ چھڑا، اب میلاد شریف آنے والا ہے تو کچھ لوگ گلی محلے میں ہمیں کھڑا کر کے سادہ لوگوں کو سوال کریں گے اور کہیں گے یہ جو تم نے بیج لگائے ہیں اور یہ جو لائٹنگ کی ہے اور یہ جو اپنے مسجد کو سجایا ہے، یہ تو معاذ اللہ تم بدعت کر رہے ہو۔ اب دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنے بار 12 ربیع الاول شریف آیا، خلفائے راشدین کے زمانے میں اتنے بار ربیع الاول شریف آیا، دیگر جتنے بھی صحابہ ہیں سب کو گنوا کر کہتے ہیں دیکھو کسی ایک صحابی نے بھی جس انداز سے تم میلاد مناتے ہو کسی ایک نے نہیں منایا، لہٰذا کہتے ہیں یہ بدعت ہے، دین میں نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کے اندر لے کر جانے والی ہے۔ تو پھر عام لوگ بھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ بات تو ان کی ٹھیک ہے، جب یہ سب کچھ صحابہ کے دور میں نہیں تھا، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، اور ہم کرتے ہیں تو پھر یہ بدعت ہے۔ آج اپنے اساتذہ کی موجودگی میں میں آپ کو ایک ایسا جواب دینے لگا ہوں تو قیامت تک اس جواب کو وہ حل نہیں کر سکیں گے۔ ایسا منکر جو آپ کے سامنے اس طرح کے سوالات کریں اور یہ جواب آپ اگر اسے دیں گے اس کی منہ بند ہو جائے گا، اس کا منہ بند ہو جائے گا۔ وہ دلیل کیا ہے؟ امام بخاری علیہ الرحمہ، یہ بخاری شریف کا اصل نام بخاری نہیں ہے، محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی چونکہ نسبت تھی بخاری شریف سے، اس نسبت سے اس کو بخاری کہا جاتا ہے۔ اصل نام اس کا ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ بخاری شریف کا اصل نام ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر امام بخاری نے بہت ساری احادیث ایسی ذکر کی ہیں جو مکرر ہیں، تکرار کے ساتھ ہیں، اور بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو غیر مکرر ہے۔ اب سب کی تعداد جو بخاری شریف کے مقدمہ میں لکھی ہے وہ ہے 7275۔ یہ احادیثیں جو امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر ذکر کی ہیں، اور جو غیر مکرر حدیثیں ہیں وہ 4000 ہیں۔ اب جس سوال کی طرف میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ جو اعتراض کرتے ہیں تو یہ اعتراض اگرچہ اعلیٰ حضرت پر تو کر سکتے ہیں لیکن امام بخاری پر نہیں کر سکتے، وہ بھی امام بخاری کے ماننے کے دعوے دار ہیں، امام بخاری پر نہیں کر سکتے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کے متعلق بخاری الا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين،
امام بخاری نے بخاری شریف 16 سالوں میں لکھی ہے۔ اب یہ 16 سال کیوں لگ گئے تھے؟ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے جو بھی حدیث جمع کی ہے بخاری شریف میں، جو بھی حدیث لکھی ہے، میں نے اس سے پہلے 2 کام کی جو ہے وہ لے جاتے تھے۔ تو اب دیکھو وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، اب امام بخاری پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ اب اگر آپ سے ان سے پوچھیں کہ بتائیں کوئی آیت جس میں یہ لکھا ہو کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا کتبتم الحدیث فاغتسلوا وصلوا رکعتین، کہ اے ایمان والو جب تم حدیث لکھنے لگو تو پہلے غسل کرنا، پھر اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا۔ قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، حدیث پاک میں کوئی حدیث پاک ایسی نہیں ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہو میری حدیث کو اسی طرح نقل نہ کرنا، بلکہ پہلے غسل کرنا، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا، پھر میری حدیث کو روایت کرنا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق، خلفائے راشدین، حضرت ابو ہریرہ، یہ جتنے بھی محدثین ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو بیان کرنے سے قبل یہ اہتمام کیا ہو جو امام بخاری نے کیا ہے۔ اب لوگ یہ طعنہ ہمیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ان صحابہ نے اس انداز میں میلاد نہیں منایا تو تم ان سے بڑے عاشق ہو۔ میں پوچھتا ہوں امام بخاری حضرت صدیق اکبر سے بڑے عاشق تھے۔ جب حضرت صدیق اکبر نے حدیث کی روایت کے وقت نہ غسل کیا اور نہ 2 رکعت نفل پڑھیں، اور امام بخاری فرماتے ہیں میں نے جو بھی حدیث لکھی ہے میں نے 2 چیزوں کا اہتمام کیا ہے، ایک میں نے حدیث لکھنے سے قبل، حدیث جمع کرنے سے قبل میں نے غسل کیا ہے، اور پھر 2 رکعتیں میں نے نفل پڑھے ہیں۔ اب ان کے پاس 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو معاذ اللہ امام بخاری کو بدعتی کہیں یا سنی بن جائیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کو اگر وہ معاذ اللہ بدعتی کہیں گے، کیونکہ ان کے نزدیک ہر نیا کام جو دین میں ہو ثواب سمجھ کر کیا جائے اور وہ کام نیا ہو وہ بدعت ہے۔ یہاں پر امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ جو 2 کام 16 سال کیے ہیں، 16 سال یہ 2 کام آپ نے کیے ہیں۔ آپ نے حدیث لکھنے سے پہلے، حدیث جمع کرنے سے پہلے غسل فرمایا اور 2 رکعت نفل پڑھیں، یہ تو پھر آپ نے معاذ اللہ 16 سال بدعت کا ارتکاب کیا۔ اور پھر سارے محدثین کا اس پر اجماع ہے کہ بدعتی کی حدیث قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو یا تو یہ معاذ اللہ اگر امام بخاری کو بدعتی کہیں تو پھر اپنے لیے کوئی اور بخاری لے کر آ جائیں، ان کا تو پھر اس بخاری میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس واسطے کہ اس بخاری کی ہر حدیث سے پہلے 2 بدعتیں کی گئی، ایک غسل کیا گیا اور دوسرا 2 رکعت نفل پڑھے گئے، جو کسی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ صحابہ کے عمل میں ہے، لیکن امام بخاری کے عمل میں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر وہ کام جو نیا ہو لیکن شریعت میں جس کی اصل موجود ہو، جو کام شریعت سے نہ ٹکراتا ہو، وہ کام بعد والوں کے لیے کرنا جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قوم سے فرمایا یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، بچھڑے کی پوجا کرنے کی وجہ سے تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، فتوبوا الی بارئکم، اپنے رب کی طرف توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، توبہ کرنے کا انداز یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو۔ جنہوں نے شرک کیا وہ لوگ اور جنہوں نے شرک نہیں کیا اب وہ اٹھ کر مشرکوں کو قتل کریں۔ یہ کتنا مشکل کام تھا کہ توبہ کی قبولیت کی کتنی مشکل شرط تھی، اس امت کی کتنی شان ہے، کتنی اس کا مرتبہ اور مقام ہے کہ نہ ہی توبہ کے لیے انہیں اپنے آپ کو قتل کرنا پڑتا ہے۔ دیگر امتیں اگر گناہ کرتی ان کا گناہ ان کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا، یہ امت جتنے بھی گناہ کریں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ان کے عیب چھپے ہیں، جتنے بھی یہ گناہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے اگر یہ توبہ کریں خالق کائنات ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے اگر سامان بھرا اونٹ کسی سے گم ہو جائے اور وہ اونٹ پر سامان سفر لادہ ہو، گم ہو جائے اس سے، تو فرمایا تمہیں کتنی پریشانی ہوگی، اور پھر اچانک مل جائے پھر تمہیں کتنی خوشی ہوگی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ